السلام علیکم۔ 10 نبوی 620 عیسوی میں جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غمزدہ ہوئے۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو نہ صرف اپنے دو سب سے بڑے حمایتوں کے بچھڑنے کا صدمہ تھا بلکہ مکہ مکرمہ میں قریش کے ظلم میں بھی شدت آ گئی۔ ابو طالب کی زندگی میں قریش آپ کو کلم کلا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے آپ پر ظلم کی تمام راستے کھول دی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نبوت کیسی ملی، ہجرت حبشہ کی کیا وجوہات تھے اور شب ابی طالب میں حضور اور اس کے خاندان بنی ہاشم کو کس قدر مشکلات جھیلنے پڑے، تو یہ سب تفصیلات آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے۔ ان ویڈیوز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا۔ حضور نے جب دیکھا کہ کفار مکہ حق کو قبول نہیں کرتے تو آپ نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لے۔ طائف ایک نہایت خوبصورت اور زرخیز علاقہ تھا جو مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 57 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنے معتدل آب و ہوا، سرسبز و شاداب باغات، انگور، انار اور خوشبودار پھلوں کے پیداواروں کے لیے مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اسے مکہ مکرمہ کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے جو سطحی سمندر سے کافی اونچائی پر واقع ہونے کے باعث سرد اور خوشگوار موسم رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش اور دیگر علاقوں کے لوگ گرمیوں کے موسم میں یہاں قیام کرتے تھے۔ معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے بھی طائف عرب کے طاقتور ترین قبیلوں میں سے قبیلہ ثقیف کا مرکز تھا۔ ثقیف کے لوگ نہایت مالدار، خود مختار اور جنگجو سمجھے جاتے تھے اور قریش کے بعد انہیں عرب میں ایک بااثر حیثیت حاصل تھی۔ وہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھتے تھے اور بت پرستی میں سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ طائف میں خاص طور پر بت لات کا مندر تھا جس کی قبیلہ ثقیف بھی حد درجہ تعظیم کرتے تھے۔ جب حضور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ 10 نبوی 620 عیسوی میں طائف میں تشریف لے گئی تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات قبیلہ ثقیف میں قریش کے قبیلہ بنو جمع کے خاتون سے ہوئی۔ آپ نے نہایت شفقت اور نرمی سے آنے کا مقصد بیان کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ طائف میں دینی حق کی حمایت میں آپ کا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد آپ نے قبیلہ ثقیف کے 3 نامور سرداروں عبد اللیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو سے ملاقات فرمائی۔ یہ تینوں بھائی طائف کے معزز ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان نہ صرف قبیلہ ثقیف کی سربراہی کر رہا تھا بلکہ بت لات کے بڑے محافظین میں بھی شامل تھے۔ ان سرداروں کو طائف میں بے حد اثر و رسوخ حاصل تھا۔ جب حضور نے انہیں محبت اور شفقت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی تو بجائے سنجیدگی سے غور کرنے کے انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور مذاق کرنے لگے۔ ایک جو غلام کعبہ بٹ رہا تھا اس نے کہا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کے غلاف کو چیر ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا جیسے نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں تم سے بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ کا توہین کروں گا اور یہ گستاخی ہوگی۔ اگر تم جھوٹے نبی ہو تو پھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ ہدایت کی روشنی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے صبر اور نرمی کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ نے شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو کم از کم میرے آنے کی بات کو راز میں رکھو تاکہ یہ خبر کفار مکہ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس دعوت کو قبول نہ کرنے کی خبر کفار مکہ تک پہنچے۔ آپ کی نرم دلی اور حکمت یہی چاہتی تھی کہ معاملہ وقار اور دانائی کے ساتھ ہو جائے تاکہ کسی کے دل میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو اور عزت و احترام برقرار رہے۔ لیکن ظالم سرداروں نے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتے اور اسلام کی دعوت کو قبول کرتے، شہر کے اوباشوں، غلاموں اور بچوں کو اکسایا کہ وہ آپ کے شان میں گستاخی کرے اور پتراؤ کرے۔ یہ سنگ دل لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے اور بے دردی سے پتھر برسانے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ حضور پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ بنو جمع کی وہ عورت جس سے آپ پہلے مل چکے تھے وہ بھی وہاں موجود تھی، تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا، دیکھو تمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی تو لوگوں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس باغ کے مالک عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ تھے جو قریش کے سردار تھے، وہ دونوں بھی اس باغ میں موجود تھے۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے اور حضور کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ حضور کو جب اس باغ میں کچھ راحت ملی تو آپ نے اپنے رب کی حضور نہایت عاجزی اور درد بھری لہجے میں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے رحمی کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم
کرنے والے آپ مجھے کن لوگوں کے حوالہ کر رہے ہو؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر حملہ آور ہو، یا کسی دشمن کے جو میرے معاملات پر قابض ہو جائے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اے میرے ربو، تیرا عافیت عطا فرمانا میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہے تو میں ان لوگوں پر عذاب نازل کر سکتا ہوں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان بستے ہیں، اگر آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کو ان پر گرا دو۔ یہ دو پہاڑ جبل احشبین تھے، جو طائف اور مکہ مکرمہ کے قریب واقع دو بڑے پہاڑ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی بے پناہ شفقت، رحمت اور دور اندیشی کا ثبوت تھا کہ یہی وجہ ہے کہ بعد میں طائف کے لوگ اسلام لے آئے اور بہت سے عظیم صحابہ وہاں سے پیدا ہوئی۔ حضور طائف کے اس باغ میں تکن اور غم کے عالم میں آرام فرما رہے تھے تو باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے آپ کی حالت کو دیکھ کر دل میں نرمی محسوس کی اور ہمدردی کی وجہ سے انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس کو بلایا، اسے انگور دیتے ہوئے کہا کہ اس مسافر کو پیش کرو تاکہ کچھ تازگی محسوس کرے۔ عداس حضور کے پاس پہنچا اور انگور پیش کی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیا۔ یہ الفاظ عداس کے لیے بالکل نہیں تھے اور اس نے پوچھا، یہ الفاظ تو اس سرزمین کے لوگ نہیں بولتے۔ حضور نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نینوا کا باشندہ ہوں اور عیسائی ہوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، تو پھر تم اس نیک شخص یونس بن متا کے وطن سے ہو؟ عداس حیران ہوا اور اس نے پوچھا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا، یونس بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عداس کا دل نوری ہدایت سے منور ہو گیا، محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر ان نے بھی اختیاری میں حضور کے مبارک ہاتھوں اور روشن ماتھے پر بوسہ دیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ منظر دور بیٹے عتبہ اور شیبہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، دیکھو اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب عداس واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے اس سے پوچھا، عداس ہی کیا تھا؟ عداس نے جواب دیا، مالک اس سرزمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی جان سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ اور شیبہ نے کہا، عداس اس شخص سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو تمہارے دین سے منحرف کر دے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ عداس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، اسے وہ سعادت نصیب ہو گئی تھی جو ہر دل کی تمنا ہوتی ہے۔ جب حضور نے طائف میں اسلام کی دعوت کے بعد شدید زخمی اور غمزدہ حالات میں مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں مقام نہلہ میں کچھ وقت کے لیے قیام فرمایا۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک پرسکون وادی ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ نے کچھ دن آرام اور عبادت میں گزارے۔ اسی مقام پر اللہ تعالی نے ایک نہایت ایمان افروز اور نورانی واقعہ پیش فرمایا جس کا ذکر سورۃ جن میں آیا ہے۔ پہلے جنات آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور پھر ان معاملات کو زمین تک انسانوں کے کانوں تک پہنچاتے تھے، لیکن جب حضور کو 610 عیسوی میں نبوت عطا ہوئی تو آسمان کی نگرانی سخت کر دی گئی اور جنات پر شہاب ثاقب آگ کے گولے برسنے لگے۔ جب جنات کو آسمان تک جانے سے روک دیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، تو جنات زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئی تاکہ حقیقت معلوم کرے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ جب ایک جماعت وادی نہلہ کے قریب پہنچی تو حضور نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات نے جب قرآن کی عظمت سنی تو حیران ہوئے اور فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ سچائی ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے، تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے ہمارے قوم، ہم نے ایک ایسی عظیم کتاب سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آؤ اس نور کو قبول کر لو تاکہ تم بھی فلاح پائے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں میں ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ جنات کی دنیا میں بھی حضور کی نبوت کی روشنی پہنچی۔ جنات بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں بھی ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وادی نہلہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ مکہ مکرمہ کے قریب وادی تنعیم پہنچے۔ یہ ایک مشہور مقام ہے جو حرم کی حدود سے باہر مکہ مکرمہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں آج مسجد عائشہ موجود ہے اور یہ مسجد الحرام سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کیونکہ اس وقت مکہ
مکرمہ میں داخل ہونا آسان نہیں تھا، اس لیے حضور کے لیے کسی کی پناہ لینا ضروری تھا۔ عرب میں قبائلی نظام تھا، اگر کسی کے پاس کوئی سرپرست یا محافظ نہ ہوتا تو قریش اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور کی حفاظت کا ظاہری سہارا ختم ہو چکا تھا۔ واحد تنعیم سے حضور نے چند نامور قریشی سرداروں کو پیغام بھیجا اور انہیں پناہ دینے کی درخواست کی۔ سب سے پہلے آپ نے احنس بن شریف کو پیغام بھیجا جو قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ احنس ایک بااثر سردار تھا لیکن بنی زہرہ قریش کے مرکزی قبائل میں شامل نہیں تھا۔ اس نے کہا میں خود قریش کے معاملات سے الگ ہوں تو آپ کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ پھر حضور نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا جو قبیلہ بن عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا اور کہا میرا قبیلہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ آخر میں آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا جو قبیلہ بن نوفل بن عبد مناف کا باوقار سردار تھا۔ اس نے بغیر کسی تردد کے حضور کی درخواست کو قبول کیا، حالانکہ مطعم بن عدی مسلمان نہیں تھا لیکن وہ حضور کے اعلیٰ کردار اور سچائی سے بے حد متاثر تھا۔ اس سے پہلے بھی شب ابی طالب کے ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ جب مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دینے کا اعلان کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور خود بھی ہتھیار لگائے اور نہایت وقار، دلیری اور عزت کے ساتھ حضور کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ حرم کعبہ میں پہنچ کر جہاں قریش کی سب سردار موجود تھے اس نے اعلان کیا میں نے اس کو پناہ دی ہے، ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ یہ سن کر ابو جہل نے طنزیہ لہجے میں کہا کیا تم نے اس کو پناہ دی ہے یا ان کے پیروکار بھی بن گئے ہو؟ مطعم بن عدی نے پورے وقار اور مضبوط لہجے میں جواب دیا میں نے انہیں صرف پناہ دی ہے، ان کا پیروکار نہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس پر ابو جہل خاموش ہو گیا لیکن اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بعد حضور نے اطمینان کے ساتھ طواف کعبہ کیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئی۔ یہ واقعہ مطعم بن عدی کی جرأت، دیانت اور حضور کے بے مثال احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو حضور نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے فرمایا اگر آج وہ زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے انہیں آزاد کر دیتا۔ جب مطعم بن عدی کی پناہ میں حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دوبارہ شروع کیا۔ آپ نے خاموشی سے اسلام کی دعوت جاری رکھی۔ قریش کے سرداروں کو معلوم تھا کہ آپ کو پناہ حاصل ہے، اس لیے وہ براہ راست آپ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد مطعم بن عدی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد کفار مکہ نے حضور کے خلاف سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا کیونکہ اب آپ کا کوئی ظاہری محافظ نہ رہا۔ لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ طائف میں قبیلہ ثقیف نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفار مکہ بھی ان پر ظلم کر رہے تھے، پھر اللہ تعالی نے 11 نبوی 621 عیسوی میں حضور کو ایک عظیم سفر معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس بابرکت سفر میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرایا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروائے گئے اور سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالی سے قرب کا شرف حاصل ہوا۔ اسی مقدس سفر میں امت مسلمہ کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا ایک انمول تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ یہ سفر حضور کے غموں کا مداوا تھا، یہ ایک نئی امید کی کرن تھی اور اسلام کے شاندار مستقبل کی خوشخبری بھی۔ کیسے ہوا یہ عظیم الشان معراج کا سفر، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔